بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الضحیٰ کا مفہوم۔ سورۃ الضحیٰ مکی صورت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الضحیٰ کو مکی صورت کیوں کہا جاتا ہے؟ جی، سورۃ الضحیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تب نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، یعنی سورۃ الضحیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ میں قیام کے دوران نازل ہوئی، اس لیے سورۃ الضحیٰ کو مکی صورت کہا جاتا ہے۔ یہ صورت یعنی سورۃ الضحیٰ مکہ مکرمہ کے بالکل شروع کے دور میں نازل ہوئی، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عرصے کے لیے وحی لے کر نہ آئے، یعنی جب وحی کے نزول کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا تو کفار مکہ یعنی مکہ کے کافروں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دینا شروع کر دیے کہ آپ کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفار کے طعنوں سے بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر وحی کے ذریعے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دن کی روشنی اور رات کے سکون کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا کہ آپ کے رب نے آپ کو ہرگز بھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ دین کی دعوت پھیلانے کے لیے جن مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے وہ بہت جلد ختم ہو جانے والی ہیں، اور آپ کو اس دنیا میں اور آخرت میں وہ بلند مقام و مرتبہ عطا کیا جائے گا جو اس کائنات میں کسی بھی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اپنی عطا اور بخشش کی ایسی بارش کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے احسانات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پریشان ہیں؟ ہم تو اس وقت سے آپ پر مہربان ہیں جب آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور کفالت کا ذمہ آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کو دیا، لیکن جب حضرت عبدالمطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک دن بھی بے سہارا نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور کفالت کا بہترین انتظام فرمایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ نہیں جانتے تھے اور سخت پریشان تھے تو ہم نے یعنی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھا راستہ دکھایا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 52۔ آپ نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نادار تھے، مفلس تھے، ہم نے آپ کو مالدار بنایا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یتیم تھے بلکہ مفلس اور نادار بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مکہ کی سب سے مالدار خاتون حضرت خدیجہ سے کروا دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مالدار ہو گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا تمام مال و دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی کہ جو احسانات ہم نے آپ پر کیے ہیں ان کے بدلے میں آپ یتیم پر سختی نہ کریں۔ یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے سہارا نہیں چھوڑا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور کفالت کا بہترین انتظام فرمایا تھا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی یتیم پر سختی نہ کریں اور کسی بھی سائل سے یعنی کسی بھی سوال کرنے والے سے سخت لہجے میں بات نہ کریں، اور اے نبی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اس بات کا بھی اقرار کریں کہ جو نعمتیں بھی حاصل ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسان کی وجہ سے ہیں۔ تو یہ تھا سورۃ الضحیٰ کا مفہوم۔